ایک تو کلپ اللہ تعالیٰ کے رحم سے بن گیا اس کا، اب دوسرا جو ہے وہ باقی تھوڑا ہی ہے. یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 273 ہے، اور وہی تفسیر عثمانی. تفسیر عثمانی کا بھی بتاؤں کہ میرے موجودہ پیارے شیخ، میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ تفسیر عثمانی میں اردو آسان ہے، یہ تم شروع کرو. تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ روز اللہ تعالیٰ نعرے سے بچاتے ہیں. تو اسی شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تفسیر اس کی. اور آیت نمبر سورہ بقرہ کی 273. پہلے ترجمہ پڑھوں گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین پر چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے. اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اور تم جو مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ ترجمہ ہے قرآن شریف کا. اور تفسیر ہے یعنی ایسوں اور مولانا فہد اس کو بالکل ہی الگ بنا کر یہ کر دیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ کسی کا سوال نہیں کرتے ہیں. ہمارا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا الگ معاملہ ہے، لیکن یہ اس قلت کو بنانا ہے تاکہ لوگوں میں علماء اور امام صاحبان وغیرہ کی محبت کے ساتھ یہ بھی فکر رہے. تفسیر جنہوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے دین کے کام کے لیے، کوئی کاروبار نوکری ان کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں. تفسیر میں لکھا ہے یعنی ایسوں کو دینا بڑا ثواب ہے جو اللہ کے راہ اور اس کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے پھرنے کھانے کمانے سے رک رہے ہیں اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسے حضرت کے اصحاب تھے. اہل صفا نے گھر بار چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، علم دین سیکھنے کو اور مفسدین فتنہ پروازوں فتنہ والوں سے جہاد کرنے کو. اسی طرح اب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں، اور چہرے سے ان کو پہچاننا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے چہرے زرد اور بدن دبلے ہو رہے ہیں اور آثار جدوجہد ان کے صورت سے نمودار ہیں، اور ایسے لوگوں کا خاص اللہ نے ذکر فرمایا. اور اس کے بارے میں ظاہری بات ہے جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے اس کو تو پتا ہوگا نا اس مولانا کے حالات کیا ہیں، گھر اپنا ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں. تو اس کو یاد دلانا بھی مولانا سے بات کرنی ہے، اس کو بالکل الگ کرنا ہے اور اس کے لیے بدھ کے جمعے ہفتے کے لیے اس کو بیان کرنا ہے. اور یہاں سے ہمارے یہاں سے فتویٰ جاری ہوا تھا، جلد نمبر 120 فتویٰ نمبر 33. نفلی صدقہ امیر غریب اور سید سب پر خرچ کر سکتے ہیں، اور نفلی صدقے سے ان سب کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. نفل صدقہ خرچ کرنے کے لیے مسکین کا ہونا ضروری نہیں. جناب شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو بدگمانی سے بچو. اگر اہل اللہ کا کوئی عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی تعویل کر دو کہ اگر یہ کسی امیر سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی امیر ایسا بددین ہے کہ اسلام کو گالیاں دیتا ہے اور اہل اللہ کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے تو ایسے امیروں کو اللہ والے گھاس بھی نہیں ڈالتے. حاجی امداد اللہ صاحب موجن مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مالداروں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ان کو بھی تو دین سکھانا ہے. اگر یہ اللہ والے بن گئے تو اللہ کے دین پر مال خرچ کریں گے اور ان کا مال صحیح جگہ استعمال ہوگا، اور پھر وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. لیکن اللہ والوں کا استغنا، میرے پیارے شیخ کا استغنا کی باتیں اس وقت بتاؤں گا تو کلپ بہت بڑا بن جائے گا، لیکن بیان اس بارے میں ہوتے رہتے ہیں. فرمایا کہ اللہ والوں نے فرمایا کبھی یہ نہ سوچو کہ میرے آنے سے شیخ کو عزت ملی یا شیخ کی خانقاہ چمک گئی یا میری وجہ سے بہت سے اور مرید ہو گئے. کبھی یہ مت سوچو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ترجمہ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. لہٰذا اے چندہ دینے والوں، مولویوں کو اور مدرسوں کو اپنا محتاج مت سمجھو کہ اگر ہم چندہ روک لیں گے تو یہ مدرسے بند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہاتھ روکتے اور چندہ نہ دیتے یا اگر اے لوگوں تم فلاں شیخ سے بیٹھ نہ ہوتے تو یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تم کو فنا کرتا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرتا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نالائق نہ ہوتے. لہذا شیخ کے لیے یہی سوچو کہ مجھے شیخ سے عزت ملی، میری وجہ سے شیخ کو عزت نہیں ملی.
اگر ہم بیعت نہ ہوتے تو اللہ تجھ سے لائق لوگ پیدا کرتا جو اس شیخ سے استفادہ کرتے ہیں. میرے پاس سے بھی حضرت شیخ اللہ رب العجم فرماتے ہیں میرے پاس سے بھی بعض لوگ بھاگ گئے، لیکن پھر اللہ نے ان سے عظیم الشان اور وفادار شخصیتوں کو بھیج دیا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے. ایک جاتا ہے اللہ 10 بھیجتے ہیں. جس کو اللہ زبان ترجمانی درد دل عطا فرمانے پر قادر ہے وہ اس کو کان دینے پر قادر نہیں. لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ میری مریدی ممنون شیخ ہے، شیخ نے ہمیں قبول کر لیا، یہ شیخ کا احسان ہے. یہ بات اور ایک آیت سے بھی ثابت ہے، سورہ حجرات میں آیت نمبر 17 میں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ترجمہ، یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا پر احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرط یہ کہ تم سچے ہو. تو مرید کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہم اپنے بزرگوں سے جڑ گئے، جس کی برکت سے آج ہم سے دین کا کام لیا جا رہا ہے. شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 فنا کے درمیان ہم موجود ہیں، پہلے نہیں تھے اب ہیں، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ پھر نہیں ہوں گے. یعنی 2 منفی کے درمیان ایک مثبت پلس ہے، منفی یعنی مائنس. 2 عدم کے درمیان ہمارا وجود ہے. بس عقل مند وہی ہے جو اس زندگی سے آخرت کے کام لے لے قبل اس کے کہ ہم پر عدم طاری ہو. ہم ایسے اعمال کر لیں جو اللہ کے خزانے میں باقی ہو جاویں. ہمارے پاس جو کچھ وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی ہے وہ باقی ہو جاتی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اور حدیث شریف میں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے آدمیوں نے یا صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے ایک بکری ذبح کی اور اس میں سے تقسیم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا باقی رہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور کچھ باقی نہیں رہا، صرف ایک دست یعنی دستی گوشت باقی رہ گیا، باقی سب تقسیم ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم نے دے دیا وہ سب وہاں باقی ہو گیا، ہمیشہ رہنے والا ہو گیا سوائے اس دست کے دستی کے. یعنی جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اس کا اجر آخر میں ملے گا. شیخ رب العجم فرماتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل آپ کا کلام بھی ہے. علوم نبوت دلیل نبوت ہے. ایک نبی امی کے کلام میں اتنی فصاحت اور بلاغت کا ہونا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. جیسے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے. تو پیارے شیخ نے فرمایا جو چاہے کہ میری جوانی، میرا بڑھاپا، میرا مال، میری اولاد، میرا گھر بار سب اللہ پر فدا ہو جائے تو اللہ والا بن جائے، نیکی کی فکر کرے، سنتوں پر عمل کرے، تو یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگ گئی تو باقی رہیں گی. وہ مال بھی باقی رہے گا. جو ماں باپ پر خرچہ کرتے ہیں، جو بیوی بچوں پر خرچہ کرتے ہیں، تو وہ مال اللہ اپنے کھاتے میں یعنی اپنے اکاؤنٹ میں لکھتے ہیں، تو وہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے.